بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تراویح کے چند اہم نکات۔ پہلی تراویح پہلے سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 176 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، جس میں ایک رکوع اور 7 آیات بینات ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہے شروع کرنے والی۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی کتابی صورت میں سب سے پہلے ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صرف 7 آیات بینات پر مشتمل ہونے کے باوجود قرآن کریم کے بنیادی مقاصد کو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو قوام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات اور چوتھی آیت میں توحید کا بیان ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، جبکہ 5ویں اور 6ٹھی آیات مبارکہ میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کے راستے پر چلنے کی دعا ہے، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی دعا ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ شاید پورے قرآن کریم کی یہی جھلک دکھانے کے لیے ہمیں بار بار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا ہے اور بقیہ قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ رب العالمین کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب میری رہنمائی فرما، اور اللہ تعالیٰ دعا کے جواب میں یہ پوری کتاب اس کو عطا فرماتا ہے کہ لے، یہ ہے وہ ہدایت جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب میں یہ دوسری سورہ ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ یعنی گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوا۔ اس سورہ میں مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے عروج و زوال کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ ان کے معزولی کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ساتھ ہی منافقین کے نفاق کی طرف بھی اس سورہ میں اشارہ کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کا گروہ ہجرت مدینہ کے بعد ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس بنی اسرائیل کی یہ تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہے کہ امت محمدیہ کو عالمی منظرنامہ پر برپا کرنے کے لیے تیار کیا جائے، اسے عروج و زوال کے اسباب سے آگاہ کیا جائے، اس کو واقف کرایا جائے، کن بنیادوں پر اللہ کی طرف سے سیادت و قیادت طے ہوتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر قوم تاریخ کی کہانی بنا دی جاتی ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل ہی وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں پر فضیلت دی تھی، لیکن پھر وہ عتاب الہی کا شکار ہوئی۔ بنی اسرائیل کے حالات کی یہ تفصیل اس سورہ میں اور پورے قرآن میں اس لیے بیان کی گئی ہے کہ امت محمدیہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی رہے، اپنا کردار طے کرے اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر کے اپنا سفر کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آتی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گھونگو اور بہرو کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس سورہ میں غیب پر ایمان لانے اور نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایمان کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن اور اس کے ساتھ دیگر تمام الہامی کتب پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان رکھا جائے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ درنگی و منافقت سے منع کیا گیا ہے، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے اور اس سلسلے میں فرشتوں اور سیدنا آدم کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا
جبکہ ابلیس نے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ ابلیس کے بہکانے سے آدم و حوا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ دونوں نے توبہ کی جو قبول فرمائی گئی۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف فرمایا اور ان کو من و سلوہ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے معجزانہ طور پر عطا ہوئے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نہایت ناشکری، کج بحث اور منافق ثابت ہوئی اور نتیجتاً عذاب ہوئی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے۔ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اس مبارک موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی قوم میں ایک ایسا نبی پیدا فرما جو ساری دنیا کو ہدایت کرے۔ یہ بشارت تھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کی طرف۔ اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ پھر نماز، زکوٰۃ، حج اور قربانی کے احکامات نازل ہوئے۔ خون اور سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا اور غیر اللہ کے نام پر نظر کی گئی سب چیزیں حرام ہوئی۔ پہلی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کی حالات تبدیل فرمائے۔ قرآن کو قبر کی تنہائی میں ہمارا رفیق بنائے۔ قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمائے، آمین۔